الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کیا کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کیا کرو، ان سے عشق کرو، کیونکہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا سے رجوع کر جاتے ہیں تب ان کی کمی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ والدین کیا تھے، والدین کی قیمت کیا ہے۔ ان سے جا کر کے پوچھو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ اگر کسی کے خدا نہ کرے کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کی 3 دن تک کمر سیدھی نہیں ہوتی، باپ کو جوان بیٹے کی موت کا صدمہ لگا رہتا ہے، وہ بیٹے کی موت کا غم میں اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان وقار، اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ ماں باپ اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ عشق کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک داستان ہے، وہ داستان کربلا ہے۔ آج لوگ امام حسین کے نام پر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، امام حسین کے نام پر نہ جانے کیسے عقیدے رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا دن آتا ہے تو لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگ تو کرتے ہیں لیکن اس میں سنی لوگ بھی میرے بھائی ایسے ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر میرے سنی بھائی بھی آ کر کے ماتم کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس کے نام پر ماتم کرتے ہو تو کہتے ہیں محبت حسین میں کرتے ہیں، محبت حسین میں کرتے ہیں، محبت اہل بیت میں کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے کہ آپ محبت اہل بیت میں کرتے ہیں؟ یہ وہ سنت نہیں ہے جو سنت غوث پاک کی سنت تھی۔ کیا کبھی غوث پاک نے ڈھول بجایا تھا؟ کیا کبھی غوث پاک نے ماتم کیا تھا؟ کیا کبھی غریب نواز نے ماتم کیا؟ کیا کبھی غریب نواز نے ڈھول بجایا؟ کسی ولی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ سنت اور تھی اور یہ سنت اور ہے۔ آج نہ جانے مسلمان کس غفلت میں جی رہے ہیں، ڈھول بجانے کو محبت اہل بیت، محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت حسین میں، محبت حسین کی برکتیں یہ ہیں، محبت اہل بیت کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز ادا کرو تو جنت ملتی ہے، اگر حج کرو تو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دو تو جنت ملتی ہے، کوئی نیک عمل کرو تو جنت ملا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کی آل سے، حسن، حسین، فاطمہ اور علی سے محبت کرے اور مجھ سے محبت کرے تو قیامت کے دن جنت ملا کرتی ہے۔ لیکن وہ اس جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے جنت بھی ملے گی، اور جنت کے ساتھ ساتھ اس جگہ میں محل ملے گا جس جگہ میرا مقام ہوگا۔ یہ برکت اہل بیت کی ہیں۔ آج نہ جانے لوگ امام حسین کے نام پر کیا کام کرتے ہیں، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی تاشے بجاتا ہے۔ عزیزان وقار، خدا را یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ خدا را اس دن کو یاد کرو جس دن حضرت امام حسین کے خاندان کربلا میں شہید ہوا، نبی کا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا۔ خدا را اس دن کو یاد کرو جس دن جوان علی اکبر کی شہادت ہوئی، جوان حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، معصوم علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ عزیزان وقار، تم محبت اہل بیت، محبت حسین کا دعویٰ کرتی ہو؟ کیا تمہیں اس دن کیا تمہیں امام حسین کی آخری وہ نماز یاد نہیں کہ جو امام حسین نے ہمیں کربلا میں پیغام دیا؟ امام حسین نے ہمیں کربلا کے اندر یہ نبی کے دین پر ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں لیکن کسی دشمن سے سودا نہیں کر سکتے۔ حسین نے یہ درس دیا کہ تم ہر کام کو چھوڑ دینا لیکن خدا کی نماز کو نہ چھوڑنا۔ آخری پیغام ہمیں حسین نے یہ دیا کہ نماز ادا کرو،
آج ہم نمازوں سے دور ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کی محبت میں ہیں۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ خدا را یاد کرو اس وقت کو جب میرے آقا امام حسین 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کربلا میں جانے کا حسین نے فیصلہ کیا تو جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے پہنچے، جب آقا امام حسین یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچے تو امام حسین نے کہا، یزیدیوں سنو، ہر گناہ تمہارا معاف ہو سکتا ہے لیکن حسین کا گناہ تمہارا ذمہ ہو تو معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کیونکہ آقا میرے نبی نانا نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ یزید نے کہا، حسین تم ہمیں یہ بات کیوں بتا رہے ہو، کیوں یہ بات کی خطبہ دے رہے ہو؟ حسین نے کہا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں تم جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاؤ گے، تو کل قیامت کے میدان تم یہ سوال نہ کر سکے کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا، ہمیں حسین کا مرتبہ نہیں پتہ تھا، حسین کا درجہ کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب آقا امام حسین نے خطبہ دیا اور یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچے تو آقا امام حسین نے یزیدیوں کو قتل کر کے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ عزیزان وقار، امام حسین قتل کرتے رہے، یزیدیوں کو قتل کرتے رہے، تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ اس کا نواسہ ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، یہ اس کا بیٹا ہے جس کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے، یہ شیر کا بیٹا ہے، اس کو کے مقابلے میں ایک ایک کر نہیں بلکہ سب مل کر کے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ جب یزیدیوں نے میرے آقا امام حسین پر حملہ کیا، میرے آقا امام حسین کو شہید کیا، میرے آقا امام حسین کے جسم اطہر پر جب تیروں کی بوچھار کی گئی، لاسٹ میں میرے آقا امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر سے تن کو جدا کر دیا گیا۔ امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھ کر کے کربلا کے میدان بلند کیا گیا۔ اس وقت حضرت بی بی زینب نے اپنے بھائی کی شہادت پر صبر کیا۔ وہ بی بی زینب جس نے اپنے بھتیجوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھا، شہید ہوتا ہوا دیکھا، جس نے اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے اور اپنے بیٹوں کو امام حسین کے نام پر شہید کر دیا، خدا کی راہ میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ امام حسین کے ساتھ جو اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے سر کے مبارک کو نیزے کی نوک پر رکھ کر کے یزیدی خوشیاں منانے لگے، خوشی سے جھومنے لگے۔ آقا امام حسین کے سر کو لے کر کے یزیدی جب میدان کربلا سے نکل کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، وہ قافلہ دمشق کے بازار سے ہوتا ہوا یزید کے محل پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں پر حضرت زینب بھی قافلے میں تھی۔ جب دربار پہنچا تو یزید نے کہا، وہاں پر عورتوں نے حضرت زینب کو گھیر لیا، حلقے میں لے لیا۔ امام حسین کی بہن بی بی زینب وہاں پر بیٹھ گئی۔ یزید نے پکار کر کہا کہ اللہ نے عزت والوں کو عزت دی۔ خدا کی قسم جب یزید نے اتنا کہا، حضرت زینب نے دیکھا کہ یہ یزید میرے بھائی امام حسین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، امام حسین کی شان میں غلط الفاظ بول رہا ہے۔ تو حضرت بی بی زینب نے کہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والا میرا رب ہے، ذلت دینے والا میرا رب ہے۔ یزید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی؟ چند سال رک جا،
چند سال گزرنے دے تو دیکھنا میرے بھائی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، میرے بھائی کے قصیدے پوری دنیا میں پڑھے جائیں گے۔ جس طرح لوگ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں میرے بھائی کا خطبہ جمعے میں پڑھیں گے۔ یزید تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے تجھے فتح دی، کہ اللہ نے تجھے کامیابی دی؟ چند سال گزرنے دے۔ اسی محفل کے اندر حضرت عبداللہ بن بشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بشیر بیان کرتے کہ میرے پاس ایک نابینا صحابی بیٹھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگے عبداللہ کہ آج علی آ گئے ہیں، کیا یہ علی بول رہی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، یہ عبداللہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ نے کہا کہ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی ہے، بیوی زینب بول رہی ہیں کہ یہ تو علی کی مانند بول رہی۔ کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ یہ تو زینب کی آواز ہے، ابھی تو زینب کھل کر نہیں بول رہی، کیونکہ زینب ابھی غم کھا کر کے آئی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، تھکی ہوئی ہے، ابھی تو زینب کھل کر نہیں بول رہی ہے۔ جب زینب کھل کر بولتی تو علی کی مانند بولتی، ابھی تو علی کی مانند بول رہی ہے لیکن کھل کر نہیں بول رہی ہے۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ عزیزان، عبداللہ بن بشیر نے کہا کہ ابھی تو فاطمہ کی لاڈلی تھکی ہوئی ہے، غم ہے، اپنے بھائی کی شہادت کا غم، اپنے بیٹوں کا غم، اپنے بھتیجوں کا غم، ابھی تو زینب غموں سے چور ہے، ابھی زینب تھکی ہوئی ہے، کھل کر نہیں بول رہی ہے۔ خدا را اس کربلا کے میدان کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب نبی کی آل پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، اس وقت کو یاد کرو جب نبی کی آل پر کھانے کو بند کر دیا گیا۔ عزیزان وقار، ہمیں نبی کی عظمت، نبی کے اہل بیت کی شان کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ خدا را ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، ہم نے گمراہیت کو پکڑ رکھا ہے، جو جس طرح کہتے ہیں اس طرح ہم چالو ہو جاتے ہیں، اس طرف ہم چلے جاتے ہیں، چالو ہو جاتے ہیں۔ عزیزان وقار، خدا را اپنے آپ کو پہچانو، تم سنی ہو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر گامزن رہو۔ امام حسین نے ہمیں آخری درس کیا دیا تھا، امام حسین نے ہمیں آخری درس دیا کہ جان جائے تو جائے لیکن نبی خدا کی نماز اور نبی کا دین نہ جائے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کرو، امام حسین کی اہل بیت سے محبت، خدا کے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، امام حسین کی خاندان والوں سے، نبی کی نسل سے محبت کرو۔ خدا را یہی ہمیں کامیاب ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑ لے۔ ہمیں قرآن کو بھی پکڑنا ہے، نبی کی اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے۔ تو خدا را حسین نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو برداشت کرتے رہے، کہ قرآن پر انگلی اٹھائے برداشت کرتے رہے۔ خدا را ہمیں علم دین سیکھ کر نبی کی اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، ہمیں پرکھنی چاہیے، اور کربلا کی داستان کو ہم پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، کہ ہم جان تو جائے لیکن نبی کا دین نہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مولا ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندگی برقرار رہی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔